لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأقربين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. نماز عشاء سے پہلے ہم مسجد میں جمع ہیں. ابھی رات کی آدھا حصہ گزر چکا ہے، بلکہ کچھ زائد. اب جو چل رہا ہے یہ اہم لمحہ ہے. پھر اس کے بعد نماز تہجد ہوگی اور اس کے بعد ہم سحر کا دسترخوان بچھائیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خطاب کے آغاز سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. آپ سننا چاہ رہے ہیں تو میں سناتا ہوں. سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ اہم بات، اہم گفتگو، پھر اس کے بعد مجلس ہماری برخاست ہو جائے. میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا ہوں. پھر کل جمعہ ہے، یہ شب جمعہ ہے. آج کی جو شب ہے شب قدر، وہ دو اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے. ایک یہ کہ شب قدر بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، اور یہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے. تو کل میں آپ کو وداعی خطاب ماہ رمضان کا سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. کل جمعہ 2:30 بجے ہوگی، یاد رکھیں. کل جمعہ کی نماز کتنے بجے ہوگی؟ 2:30 بجے ہوگی. باہر کا مائک بند ہے اندر والوں کے لیے، اور اندر والے باہر تک اطلاع پہنچائیں. کل صبح جمعہ کے لیے آپ آئیں تو اپنی ہاتھوں پر کالی ربن بن کر آئیں. کالی بن کر آئیں. کیوں کہ قانون ہندوستان میں پاس ہونے جا رہا ہے. وہ قانون بہت ہی خطرناک ہے. اتنا خطرناک ہے کہ آدمی زندہ رہ تو کہیں بھی رہ سکتا، زندہ رہ تو کہیں بھی رہ سکتا. رات ہندوری نے بڑی اچھی بات کہی. اے موت، تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. اے موت، تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. 2 گز صحیح، 2 گز صحیح مجھے مالک مکان کر دیا. تو اصل مکان کون سا ہے؟ خبر ہے.
نام کون سا ہے؟ قبر ہے، تو وہ چھیننے کی تیاری ہے۔ بڑی آپ توجہ کے ساتھ سننا، اہم گفتگو کروں گا، ذرا قریب آئیں گے، آپس میں چرمگویاں مت کریں، اہم بات آج کی شب میں ذرا قریب آئیں، آپ تھک گئے، ذرا قریب آئیں۔ اتنے بہترین نعت کا سلسلہ ہمارے پاس چل رہا تھا کہ طبیعت تو یہ چاہ رہی تھی کہ سحری تک نعت سنیں، نہیں، طبیعت تو چاہ رہی تھی سحری تک نعت سنیں، لیکن کیا کریں، وقت کا تقاضا بھی ہے کہ کچھ گفتگو اصلاح کے لیے ہو جائے۔ مسلمانوں کے اندر کوئی بھی فرقہ ہو، اختلاف نہیں۔ آج کی رات، اس سے پہلے کی رات کو صرف ہم مانتے ہیں، بعض لوگ نہیں مانتے، لیکن آج کی رات قرآن سے ثابت ہے، چاہے تو بھی ماننا، نہیں چاہے تو بھی ماننا۔ آئیے، آج کی رات اللہ رب العزت نے ایسے کرم کے فیصلے فرمائے کہ پیارے حبیب اس بات کے لیے متفکر تھے، اس بات کے لیے آپ رنجیدہ تھے کہ حضرت نوح کی امت کی عمر 1000 سال ہے، حضرت نوح کی امت کی عمر 1000 سال ہے، کسی نبی کی امت 200 سال 300 سال ہے۔ حضور متفکر رہتے تھے، فکر میں رہتے تھے ہمیشہ کہ مولا میری امت کی عمر 60 سال 65 سال ہے، اگر ان کے اعمال کرنا چاہیں گی تو نہیں کر سکیں گی، تو پھر کیسا؟ یہی بات میں تھے، یہی فکر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بشارت سنائی، اے حبیب آپ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ آپ کے لیے ہم نے کائنات بنائی، ہم آپ کے لیے قبلے کو بدل دیا۔ یہ رات جو 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے، وہ اس لیے ہے کہ نہ ہماری نماز کی وجہ سے ہے، نہ ہماری زکوٰۃ کی وجہ سے ہے، نہ ہمارے ذکر و اذکار کی وجہ سے ہے، نہ ہمارے دیگر اعمال کی وجہ سے ہے، نہ جہاد کی وجہ سے ہے۔ یہ رات جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، وہ اس لیے ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے ایک رات کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر بتایا۔ الف کہتے ہیں عربی میں، 1000 کو کہتے ہیں خیر من الف شہر، شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو، شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو کہتے ہیں۔ ایک رات تھی شب معراج، شب معراج میں حضور آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ ایک رات شب برات، لیلۃ البرات تھی۔ وہ برات اس لیے کہ اس میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اس لیے لیلۃ البرات۔ لیکن یہ رات قدر والی ہے۔ قدر کے ایک معنی یہ بھی ہیں تنگی کے، قدر کے معنی تنگی کے، قدر کے معنی فضیلت کے، اہمیت کے ہیں۔ میں ان معنوں میں گئے بغیر ایک معنی کی طرف گفتگو کروں گا۔ قدر کے ایک معنی ہیں تنگی کے، یہ رات تنگی والی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ حضرت جبرائیل سارے فرشتوں کی فوج لے کر زمین پر ایسے اتر جاتے ہیں کہ اتنے فرشتوں کی تعداد آتی ہے جس کی تعداد کو حدیث میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ دل دھرنے کی بھی جگہ نہیں رہتی ہے، زمین تک ہو جاتی ہے، زمین تک ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس رات میں نعت مصطفیٰ کی، استغفار کیا، درود پڑھے، دعا کی، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم دعا جو کرتے ہو وہ دعا پر جبرائیل آمین کہتے ہیں۔ جبرائیل آمین کہہ رہے ہیں تو پتا چلے گا جبرائیل کے ساتھ سارے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، اور جس کی آمین جبرائیل کے آمین کے ساتھ مل
گئی اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی دعا کیا ہوگی؟ قبول ہو گئی۔ حدیث میں ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کے مکمل ہونے پر آمین کہے گا اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی ہر وقت ہر نماز میں، تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ لیکن آج تو قبولیت کا دن ہے، کب سے ہے؟ قبولیت کی رات ہے، کب سے ہے؟ سورج کے ڈوبنے سے لے کر حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، فجر کے طلوع ہونے تک کیسی رات ہے؟ کیا مانگنا ہے مانگو۔ اور میں یہ کہوں گا نوجوانوں کو خاص طور پر اپنی زندگی کے اندر انقلاب کے لیے دعا مانگو۔ انقلاب کا مطلب چینجنگ، تبدیلی کے لیے دعا مانگو اللہ سے۔ مسجد میں بیٹھو، اللہ سے مانگو۔ آج کی رات میں رب خود آ کر آسمانی دنیا پر یہ کہتا ہے کہ تم مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں اور تمہارے استغفار کو قبول کرنے والا ہوں، تم جو مانگتے مانگو میں دینے والا ہوں۔ اور ہماری دعا پر جبرائیل امین آمین کہہ رہے ہیں، جبرائیل امین آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اب اندازہ لگاؤ جبرائیل کون ہے؟ میں ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں کہ اب چائے بہت ہو گئی ہے، ذرا چائے کو روک دیں، کیونکہ اس کا سحری کے لیے بھی ذرا باقی رکھیں، سحری کے لیے بھی چائے باقی رکھیں۔ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور مان لو آج کی رات کو مانتے، لیکن آج کی رات عظمت مصطفیٰ کا بیان فرما، عظمت مصطفیٰ ہے۔ کیسے ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما پر جو قرآن نازل ہوا، قرآن میں دو لفظ ہیں قرآن کے تعلق سے، ایک انزلنا آیا اور ایک ہے نزلہ آیا۔ انزلہ بھی ہے، نزلہ بھی آیا، دونوں کے معنی کے اندر فرق یہ ہے، نزلنا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، انزلنا ایک ساتھ نازل کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ قرآن کو اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، جو قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، وہ قرآن کی رات اترنے کی رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور جس رات میں خود اگر صاحب قرآن اترا تو پھر وہ رات کا معاملہ کیا ہوگا؟ یعنی میلاد کی رات قرآن اترا، وہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر، اور جس پر اترا، جس ذات پر اترا، وہ رات کتنی بڑی اہمیت والی ہوگی۔ خود قرآن والے اترے، صاحب قرآن اترے، تو وہ رات کتنی بڑی ہوگی، یعنی میلاد کی رات۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ وہ میلاد کی رات منا رہے ہیں۔ یہ سنیا ہے تھکے برے، ارے ہمارے نبی اترے، ہمارے نبی پیدا ہوئے، تو وہ رات 1000، ہمارے نبی پر قرآن اترا تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر، اور خود نبی تشریف لائے تو وہ رات کتنی بڑی عظمت والی ہے۔ اور ہم نے آج تراویح کے اندر سورہ ضحیٰ پڑھے، سورہ ضحیٰ پڑھے، سورہ الم نشرح پڑھے، بہت ساری صورتوں کو ہم نے پڑھا، بہت ساری صورتوں کو ہم نے پڑھا۔ اور قرآن کے آخر میں سورہ فلق بھی ہے، سورہ ناس بھی ہے، سورہ کافرون بھی ہے، سورہ اخلاص بھی ہے، سورہ اخلاص۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت کے اندر ایک صحابی نماز پڑھاتے تھے. ایک صحابی کیا تھے؟ نماز پڑھاتے تھے. نماز پڑھاتے وقت کیا ہوا، دوسرے صحابی آ کر اعتراض کرے، تم ہر وقت جو ہے نماز میں قل اللہ پڑھتے ہو، نماز میں ہر وقت قل اللہ پڑھتے ہو. تو جا کر حضور سے شکایت کرے. حضور وہ صحابی کو بلائے، صحابی کو بلا کر بولے کیوں جی تم قل اللہ کیوں پڑھتے ہیں نماز میں، قل اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو صحابی بولے یا رسول اللہ میرے کو قل کے سورے سے محبت ہے. تو صحابی کی وہ عادت کو اہل سنت والجماعت نے اپنایا. کیا کیے؟ انہوں بولے ان سے محبت ہے. اور حضور کیا فرمائے اس کے بعد؟ حضور نے فرمایا ہاں تم کو قل اللہ سے محبت ہے، یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی. سبحان اللہ. تو ہم بھی کیا کرنے لگے، ہماری ہر مجلس میں قل اللہ پڑھنے لگے. فجر میں قل اللہ، عصر میں قل اللہ، خطب پر قل اللہ، چہلوں پر قل اللہ، اور فاتحہ میں قل اللہ. بعض لوگ اعتراض کرنے لگے بھی فاتحہ دلانا کہاں ہے؟ ہم بولے تم کو نہیں معلوم. بولے ایک صحابی پڑھتے تھے اور وہ صحابی سے محبت کرتے تھے اور حضور نے اس سورے سے محبت پر ان کو جنت کی بشارت سنائی. تو اسی لیے ہم نے اس کو اپنایا. اور دوسری بات، میں ہر مجلس میں بات کہتا ہوں آپ سے، ہر تقریباً بیانوں کے اندر یہ بات میں سناتے رہتا ہوں کہ فاتحہ دلانے والا کبھی مشرک نہیں ہو سکتا. فاتحہ دلانے والا کبھی مشرک نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ فاتحہ میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ہوتی، اور فاتحہ دلائے تو گھر میں برکت ہوتی. وہ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے. ایک صحابی آ کر عرض کرے یا رسول اللہ اب آپ میری موت کے لیے دعا کر دیجیے. کیا بولے؟ میری موت کے لیے دعا کر دیجیے. تو حضور فرمائے کیوں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بولے اتنی تندرستی ہے، آپ سننا چاہ رہے ہیں تو میں سنا دوں. کہ چائے بند کر دیجیے بھائی، صحیح کے لیے بھی ذرا رکھیے. آپ سننا چاہ رہے ہیں تو سنا. بولے تو میں بیان صلی اللہ علیہ وسلم اہم بات میں بیان نہیں کر رہا ہوں، اہم ضروری باتیں بول کر بات ختم کر رہا ہوں. بیان کر کر ہوگا. اور کل جمعہ کی جماعت 2:30 بجے ہوگی انشاءاللہ. جمعہ کی جماعت کل جمعۃ الوداع ہے، تیار ہو کے آئیے. اور ساتھ میں بطور احتجاج کے، پرامن احتجاج کے، آپ ہاتھوں پر پٹیاں باندھیں، کالی پٹیاں باندھ لیں. سمجھے؟ وقف ترمیمی بل کے خلاف. تو بات یہ چل رہی تھی، کیا بول رہا تھا میں، یاد ہے آپ کو؟ کہ 12 گھڑی تو اب تو ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں. کیا وہ تو ہو گیا. دوسری بات، اس سے پہلے دعا کر رہے فاتحہ کی بات ہو رہی تھی. موت کے لیے دعا کر رہے تھے. موت کے لیے دعا کرو. ماشاءاللہ بات لوگ بیدار ہیں. موت کے لیے دعا کرو. صحابی بولے حضور فرمائے کیا وجہ، کیا وجہ؟ تو یا رسول اللہ اتنی تندرستی آ گئی کہ زندگی کے مسئلے، کھانے پینے کے مسئلے حل نہیں ہونے پڑے. ایسی بات ہے. حضور فرمائے ایک نسخہ لے کے جاؤ. حدیث میں ہے یہ بات. حضور فرمائے ایک نسخہ لے کر جاؤ. کیا؟ کہ تم جب گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو. کیا کرو بھی؟ سلام کرو. اور گھر والے سلام کا جواب دیں تو مجھ پر درود پڑھو اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. سبحان اللہ. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. اب فرمانے مصطفیٰ عمل کرنے والے صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. صحابی تھے تو صحابی عمل کرے. کیا کرے؟ عمل کرے. عمل کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آئے. آنے کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد آئے حضور کے بعد. اتنا بڑا کھجور کا ٹوکرا لے کر آئے. اتنا بڑا کھجور کا ٹوکرا لے کر آئے. چند دنوں پہلے موت کی تمنا کر رہے تھے، موت کی دعا کے لیے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تھے.
تھوڑی دنوں کے بعد سورہ اخلاص پر عمل کریں تو ٹوکرا لے کر آئے. فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کی اس حکم پر میں نے عمل کر دیا, عمل کرا تو کھانے کو ڈالے تھے, لیکن آپ کے اوپر بات پر جب میں عمل کرا تو اس کی برکت سے ہو گیا کہ میں اب کھلانے والا ہوں. تو اسی لیے ہمارے اہل سنت کے بزرگان دین اولیاء کرام نے اس بات کو اختیار کیا کہ وہ صحابی کے عمل پر ہم بھی عمل کریں. بولے فاتحہ, بعض لوگ بولے فاتحہ دلیں تو شرک ہوتا. بولے ہم بولے بولا بٹے کے جتنے بھی انڈے ہیں سب پر فاتحہ, بولا بٹے کے پورے دکانوں پر فاتحہ, بولا بٹے کے جتنے دودھ کے ڈیریاں سب پر فاتحہ. فاتحہ ہوتی کئی کو بولے فاتحہ پڑھ کے کھائے تو برکت ہوتی, برکت ہوتی اس کے اندر. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ فاتحہ کی نسبت سے بیماریاں نہیں آتی, بیماریاں نہیں آتی, پریشانیاں نہیں آتی, گھروں سے بلائیں ختم ہوتی, ان کی نسبتیں رہتی. اب آپ دیکھو آفس میں کوئی بھی کام کرانا ہے, سیکرٹریٹ کے اندر جا کر دفتر معتمدی میں میں سیدھا گیا, بڑا پڑھا لکھا ہوں, انجینئر ہوں, ڈاکٹر ہوں, سب ہوں, جا کے سب رول معلوم ہے میرے کو, جا کے میں کام فائل دے دیا تو فائل کا نمبر آتا 100 نمبر آتا, 100 نمبر آتا. وسیلہ لگایا, ریکمینڈ, وسیلہ, اس کو ہم ریکمینڈ بولتے ہیں, وسیلہ بولتے ہیں. وسیلہ لگایا, وہ 100 کی فائل 1 نمبر پہ آ جاتی. میں ایم ایل اے کا وسیلہ لگایا, ایم پی کا وسیلہ لگایا, یا اندر دفتر میں کوئی کام کرنے والے کا وسیلہ لگایا تو وہ 100 جو نمبر ہیں وہ 1 نمبر پر آ جاتا. اب بات لوگ بولتے ہیں یہ 100 نمبر کی فائل تھی 1 نمبر پر کیسے؟ صاحب فون کرے تھے, صاحب فون کرے تھے بھائی, صاحب فون کرے تو دنیا کے صاحب کا یہ معاملہ ہے تو اولیاء کرام کا معاملہ کیا ہوگا؟ اولیاء کرام کا معاملہ کیا ہوگا؟ صاحب کا ریکمنڈ تو خالی کرسی پہ رہتا کی جائے, کرسی پہ ان کی ریکمنڈ 100 پیج رہتی. ہمارے مجلس میں بعض قربت رکھنے والے ہیں معتمدی سے, دفتر معتمدی سے, ان سے پوچھ سکتے ہیں نہیں, صاحب کرسی پہ رہتے کی تو ان کی ریکمنڈ چلتی, کرسی پہ ختم ہونے کے بعد ریکمنڈ ختم. لیکن یہ اولیاء کرام کا ریکمنڈ ایسا ہے, ہم جو ہے امام حسین کے نام سے اگر نیاز کریں, فاتحہ دلیں تو یہ ریکمنڈ آخرت میں چلتا. اور یہاں جو ہے شرارت کرتا شیطان تو بولتا ارے باپ رے تو خطرناک دکھنا. بولے فاتحہ دلانے والا امام حسین کی, ان کی ریکمنڈ اور ان کی حکومت تو آخرت میں چلتی. بولے خواجہ کے فاتحہ دلانے والے لوگ اور غریب نواز سرکار کے فاتحہ دلانے والے ہیں, غوث پاک کے فاتحہ دلانے والے لوگ ہیں, ان کو چھیڑو مت. کیوں کہ ان کے اوپر جو ہے غوث پاک کا ہاتھ ہے, سبحان اللہ, ان کے اوپر غریب نواز کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے فاتحہ دلے. تو اب آپ دیکھتے ہوں گے کوئی بھی سی ایم کو ملنا ہے, میرے ایم پی کو ملنا ہے, پھول کا ہاتھ لے کے جاتے ہیں, جاتے نہیں جاتے, گلدستہ لے کے جاتے. ہماری نظر میں بڑی اہمیت ہے اس کی, 1000 روپے کا 500 روپے کا ہے. ان جاتے ہی کیا کرتا, ایسا ڈال دیتا, جاتے کیا کرتا, اتار دیتا. تو ایسے ہی ہم اگر فاتحہ دلائیں گے, غوث پاک کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن وہ گلدستہ ہمارے لیے اہمیت والا ہے, ان کو ضرورت بھی نہیں اس کی. انہوں بولیں گے دلایا تھا, ہاں دلایا تھا, قیامت میں بولیں گے ہاں. سب پریشان ہوں گے, سب مصیبت میں ہوں گے, ان کا ایک سیما ہوگا قیامت میں. انہوں بولیں گے آ ٹھہر یہاں, آج میں امام حسین سے بول کر تجھ کو شربت پلاتا ہوں, اور ایسا شربت پلاؤں گا خبر میں جانے تک, یہ جنت میں جانے تک تجھ کو پیاس نہیں لگی. جامع کوثر
کوثر کا حوض کا پانی اگر ایک گھٹ پی لیے، قیامت میں ایسی گرمی ہوگی کہ سورج سوا ہاتھ کے نیچے ہوگا، سورج سوا ہاتھ کے نیچے ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سب وہاں پر بھرانا ہوں گے، کپڑے کسی کو نہیں ہوں گے، سب پریشان ہوں گے۔ لیکن وہاں اگر کسی کو حوض کوثر کا ایک گھٹ حسین کے گھر والوں سے مل گیا تو اس کے لیے جنت لازم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب اس واسطے سے قرآن پڑھنا، یہ سب اس واسطے سے قرآن سے محبت، حافظوں سے محبت۔ کئی کو کر رہے ہیں خبر میں ڈالتے ہیں دعا۔ ابھی میں دعا کر رہا ہوں، اصل میں بھی ہوا دعا کا ایک لفظ ہے، آپ عربی میں ہیں، میں اردو میں سنا رہا ہوں، عربی میں ہے، اردو میں سنا رہا ہوں۔ اللہم آنس وحدتی فی قبری۔ ایک ساتھی ہونا، پیدا ہوا تو اماں اس کی ساتھی بنی، دودھ پلائی، بڑا کری، جوان ہو گیا تو جو ہے نا اسکول میں ساتھیاں بنایا، دوستاں بنایا، اور بڑا ہو گیا، بیوی آ گئی غمخوار، اس کے بعد بچے آ گئے، یہ ساتھیاں ہیں، یہ غم آ گیا تو بچوں کو آ کے دیکھے تو غم دور ہو جاتا، بیوی کو دیکھے تو غم دور ہو جاتا، یہ بونس ہے۔ اس کے بعد بڑے ہو گئے بچے، پھر دادا پردادا بنے، یہ ہو گئے۔ لیکن دنیا سے جب چلے جائیں گے، دنیا سے جب چلے جائیں گے تو ساتھی ہونا ضروری ہے۔ خبر کے گڑھے میں جب ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں کچھ نہیں ہوگا، اندھیرا خبر۔ کبھی خبر کو دیکھو جا کر، جو دفناتے نا اس منظر کو دیکھو، دور مت ٹھہرو، جا کے دیکھو، خبر اندر بند کر دیتے، کھڑا رہتا، پھر تختے لگاتے، نہیں بولے تو پتھر لگاتے، مٹی لگاتے، خبر اندھیری ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اندھیری ہو گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو سورہ ملک کو روزانہ بعد نماز عشاء کے یا سونے سے پہلے پڑھ لے گا، اللہ اس کی قبر کے اندر روشنی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ روشنی ہوگی قبر میں، جاتے ہی نور ہو جائے گا، قبر نورانی ہو جائے گا، نور ہو جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے تراویح میں قرآن پڑھا، جس نے تہجد میں قرآن پڑھا، قرآن ولو بالفرض، اگر کسی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے فرشتے عذاب کے آ کر گھیر لیں گے، عذاب کے فرشتے آ کر گھیر لیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن آ کر آڑ بن جائے گا، نہ بیوی آئیں گی، نہ بچے آئیں گے، نہ دوست، نہ احباب، نہ پراپرٹی، کوئی چیز نہیں آئیں گی۔ قرآن آ کر کھڑا ہو جائے گا، فرشتہ عذاب کا آئے گا، قرآن کہے گا اے عذاب کے فرشتے رک جا، خبردار۔ کون کہے گا؟ قرآن کہے گا۔ جس قرآن کو ہم نے تراویح میں سنا، جس قرآن کو ہم نے تہجد میں سنا، جس قرآن کو عصر کی نماز کے بعد سنا، تو قرآن آ کر کھڑا ہو جائے گا، انسانی شکل میں یا فرشتے کی شکل میں کھڑے ہو جائے گا، آ کر کہے گا اگر وہ فرشتہ عذاب کا پیر کے پاس آتا، پیر کے پاس کھڑا ہو جائے گا، سر کے پاس آتا، سر کے پاس کھڑا ہو جائے گا، سیدھے جانب آتا، سیدھے جانب کھڑا ہو جائے گا، بائیں جانب آتا، بائیں جانب کھڑا ہو جائے گا، کھڑے ہو کر کہیں گا فرشتہ اے عذاب کے فرشتے خبردار، میں اس کا مونس ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں، میں اس کا رفیق ہوں، کیونکہ اس نے تراویح کے اندر مجھ کو سنا تھا، اپنی نیند کو حرام کر کر، اپنے چین و سکون کو حرام کر کر مجھ کو سنا تھا، خبردار اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کون کہے گا؟ قرآن کہے گا، قرآن۔ عید کی شاپنگ میں بیوی کی پسند کا ڈریس مت دلاؤ، بیوی ناراض ہو جاتی، بیوی کیا ہو جاتی؟ ناراض ہو جاتی۔ اس کی پسند کے مطابق ساڑی نہیں دلائے تو بیوی بولتی تمہاری عید ادھر تم بھی ادھری۔ لیکن قرآن ایسا نہیں، قرآن ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا مرنے کے بعد۔ جس نے قرآن کو پڑھا، تو اسی لیے نوجوانوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آج کی رات کا یہ پیغام ہے کہ مسجد میں ہمارے پاس مدرسے اخبار مصطفیٰ چلتا ہے، جس میں قریب 150 بچے پڑھتے ہیں،
150 بچے پڑھتے ہیں. میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے، اگر آپ موبائل پر آدھا گھنٹہ بزی ہیں تو وہ آدھا گھنٹہ ہم کو دو، ہم قرآن سے محبت پیدا کریں گے. سبحان اللہ. قرآن سے محبت پیدا کریں گے، قرآن کے ترجمہ سکھائیں گے. اب ہمارے پاس 2 سال سے بچے پڑھ رہے ہیں، اب رمضان کے بعد وہ بچے قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے. سبحان اللہ. کتنی عمر ہے بچوں کی؟ 10 سال، 12 سال، 15 سال تک پورا قرآن کا ترجمہ کریں گے. وہ کام کون کر رہے ہیں؟ انتظامی کمیٹی، ہم سب مل کر کر رہے ہیں، ہم سب محلے والے مل کر کر رہے ہیں. محلے والوں کو انتظامی کمیٹی کو محلے والے تعاون کر رہے ہیں اور کمیٹی اپنی نگرانی کے اندر مدرسے کو چلا رہے ہیں، جس میں 150 بچے پڑھ رہے ہیں. 150 بچے پڑھ رہے ہیں. معمولی بات، آپ ایک جگہ ٹیوشن پڑھاؤ، 1 سال کے اندر لالے نکل جاتے ہیں. لیکن 150 بچے ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ بچے 35 بچوں نے جامعہ نظامیہ سے تجوید کا امتحان دیا ہے، جن کا رزلٹ کل آیا ہے. اول نمبر سے کامیاب ہو گئے. یارو تم لوگ تو آدھا گھنٹہ نماز عشاء کے بعد آپ اگر مجھ کو دیں گے، میں تو بیداری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ 1 سال دے دو، پھر آئندہ سال آپ قرآن ایسا پڑھیں گے بھی آدھے گھنٹے میں 1 پارہ پڑھیں گے. سبحان اللہ. مجھ کو آپ واہ کے ذریعے، نعروں کے ذریعے، میں خواہش بھی نہیں کرتا ہوں کہ آپ نعرے لگائیں، مجھ کو ضرورت نہیں. اگر کوئی بچہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا، مجھ کو جو ہے یہ بڑی نعمت ہے اور میرے لیے کل کے دن ذخیرہ آخرت ہے. آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے کوئی بات نہیں، لیکن میرے پاس قرآن پڑھیے، حافظ صاحب کے پاس قرآن پڑھیے. اور خیر نہیں، عمر کی کوئی خیر نہیں. اگر کوئی ریٹائر بھی ہو گئے، وظیفہ بھی لے رہے ہیں، وہ بھی آ کر پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی کیا ہے؟ آ کر پڑھ سکتے ہیں. دنیا کی سیکھنے کے لیے ہم وقت لگا رہے ہیں، سب کے لیے وقت لگا رہے ہیں. آئیے سو قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں. قرآن کی وہ چیزیں ہیں کہ بھئی آپ اپنا دوست قرآن کو بناؤ. موبائل کو مت بناؤ، گوگل کو مت بناؤ، فیس بک کو مت بناؤ، انسٹاگرام کو مت بناؤ. آپ دوست قرآن کو بناؤ. یہ قرآن کل کے دن خبر میں آپ کا ساتھ آئے. آپ لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، اچھی چیز، اچھی پوسٹ لائک کر رہے ہیں، لیکن گوگل کے ذریعے دین سیکھنا بند کر دو. گوگل کے ذریعے، اور اس کے اندر کیا ہے، غلط صحیح ہے. یہ فون جو ہے 2 دھاری تلوار ہے. آپ کیسا بھی پکڑو گے زخمی ہو جائیں گے. ادھر بھی کرتا، ادھر بھی کرتا، دونوں طرف سے کٹ جاتا ہے. تو اسی لیے علماء کی صحبت اختیار کرو، اہل علم کی صحبت اختیار کرو، قرآن سے محبت کرو. قرآن کل کے دن خبر میں آئے گا اور قرآن کا پیغام یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کو تھامو. دنیا کے کسی منصب میں، دنیا کے کسی اس میں کامیابی نہیں ہے. آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے شاہ فیصل بول کے ایک بچہ تھا، کشمیر کا بچہ تھا، 2008-9 پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور پورے انڈیا کے اندر IAS آفیسر کا جو ایگزام پاس کرا سب سے فرسٹ آیا. اس سے پوچھا، ہمارے پاس آیا تھا جب ہم MA کر رہے تھے، مولانا آزاد نے اس وقت آیا، اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تمہارے یہ فرسٹ رینک آنا اور اتنی خطرناک ریاست سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری صبح قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے اور میری رات کی ابتدا جو ہے قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت. اور دوسری بات، اگر کوئی خوبصورت بننا چاہ رہا، اسمارٹ بننا چاہ رہا تو قرآن کو دیکھیں. مصحف قرآن کی اسمارٹ بناتا کیا ہوتا، اور اسمارٹ ہی بناتا قرآن. اور کوئی پیسے والا بننا چاہ رہا تو قرآن پیسے والے بننے والے کے لیے بھی قرآن جو ہے یہ کہہ رہا ہے پیسے والے بننا چاہ رہے ہیں تو سورہ واقعہ کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھو. کیا ہے؟ پیسہ بننا چاہ رہے ہیں، حلال روزی کے اندر برکت ہونا اور ہماری سالنے کے اندر بڑھوتری ہونا، پوسٹ اچھی ملنا، قرآن پڑھو. دل کا سکون ہونا، قرآن پڑھو. قرآن پڑھو، دل کا سکون مل جاتا ہے.
قرآن پڑھو. کس میں ہے قرآن؟ فیس بک پہ، انسٹاگرام میں، واٹس ایپ پہ ہے. اب کتنے کتنے نوالوں میں پورے سوشل میڈیا پہ ہے. نہیں، گانے میں ہے نہیں ہے. کس میں ہے؟ اللہ کے کلام کے اندر. اللہ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے برکت ہے. کل کے دن قرآن ولو بالفرض. آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. کل کے دن قیامت میں ولو بالفرض اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جانے کی ایسے اسباب بن گئے. اور دوسری بات اہل سنت والجماعت والے کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تو کامیاب ہو جائیں. سبحان اللہ. ہم مغفرت کی بات نہیں کرتے، ہم درجات کی پوسٹنگ کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. پوسٹنگ کی بات کرتے ہیں، درجات کی بات کرتے ہیں. ہم نجات کی نہیں، درجات کی بات کرتے ہیں. نجات تو ہو جائیں گے، اور سے پاک کرا دیں گے، سبحان اللہ. راجا کرا دیں گے. سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر ساری امت کی نجات تو امام حسین کرا دیں گے. سبحان اللہ. ان کا ایک سجدہ نجات کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ تو ان کا مقام و مرتبہ تو بہت بڑا ہے. وہ نگاہ فرما دیں کہ جہنم سے اللہ نگاہ کا جنت میں داخل فرمائے. لیکن ہم درجات کی درجے کیسے ملتے ہیں؟ عبادت کی وجہ سے، ذکر و اذکار کی وجہ سے، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے. ہم صرف رمضانی مسلمان نہ بنے. ہم رمضانی مسلمان ہیں یا رحمانی مسلمان ہیں؟ دیکھتے ہیں ایک ہفتے کے بعد کیا ہوتا ہے، کون رمضانی ہے کون رحمانی ہے. کوئی عشاء کے بعد تو ملنے آتا نہیں. وہ ملے تو کام مصیبت ہوتی کہ مصاب لے کر کام مسجد میں بٹھا دے. اور ہفتے کے دن تو کوئی آتا نہیں بھی. ہفتے کے دن درود کی محفل ہے، آقا سے محبت ہے، خالی نعرے لگائے تو نہیں ہوتا. محبت دکھانا بھی پڑتا. بیوی سے محبت ہے تو خرچہ بھی سنبھالنا پڑتا. نہیں خرچہ بھی سنبھالنا پڑتا. بیوی سے محبت ہے تو محبت ہے، پیسے نہیں دے رہے ہوتے تو باتیں سناتی. سمجھے؟ ایسا ہے، خرچے بھی سنبھالنا پڑتا. اس لیے محبت ہے، آنا پڑتا، محبت کا اظہار کرنا پڑتا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو ہے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آسمان کی بلاؤں سے، زمین کی فتنے سے ہماری حفاظت فرما. رب کریم فرعون وقت کو نیست و نابود فرما. فرعون وقت کو نیست و نابود فرما. فرعون وقت کو نیست و نابود فرما. رب کریم اس دیار ہند کے اندر جو مخالف شریعت قانون پاس ہونے جا رہا ہے اس کو مولا آج رات کی برکت سے مولا ان کے اندر آپسی انتشار پیدا فرما. ان کے ذہینوں کی قدورتوں کو ختم فرما دے. رب کریم ان کے آپسی انتشار کو ختم کر دے. ان کے اندر انتشار پیدا فرما. ان کے اندر انتشار پیدا فرما. اس قانون کو مولا رد فرما دے، رد فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.